رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف آنا ہی شروع کیا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہزاروں نے اسلام قبول کیا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، تم بھی ڈسٹرکٹوں جاتے ہو، تم بھی اسٹیٹ پھرتے ہو، تم بھی ہر جگہ جاتے ہو، آپ مجھے بتائیے ایسا ہندوستان کا کون سا کونا نہیں ہے جہاں پر اللہ کے ولی کی مزار نہیں ہے؟ کئی ہزاروں ولیاں، چاہے بغداد سے کیوں نہ ہو، چاہے پریشیا سے کیوں نہ ہو، آپ لوگ حاضر ہوئے اور اللہ اس کے رسول کی دعوت دی۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجمیر کی ایک جھاڑ کے نیچے ٹھہرا تو وہاں راجا کے لوگ آئے تھے، وہ راجا کا نام تھا پرتھوی راج۔ وہ راجا کے لوگ آ کر آپ کے ساتھیوں کو آپ کو فرمایا بے عزتی سے، ارے اٹھو اٹھو، راجا کے اونٹ بیٹھے، تم اٹھو اٹھو۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تو آپ کے راجا کے روکی بیٹھیں گے۔ جب آپ نے کہہ کر دوسرا مقام پکڑ چکے تھے، دوسرے مقام پر بیٹھ چکے تھے، تو وہاں سے جب راجا کے اونٹ وہاں پر آ کے بیٹھے تو دوسرے دن صبح میں وہ اونٹ نہ اٹھے۔ یہ بات جا کر آپ کے جو سپاہی، راجا کے سپاہی پرتھوی راج کو کہا، اے پرتھوی راج صاحب، ایک سینٹ، ایک بزرگان دین، ایک اللہ جو اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، ہم جب ان کو کہہ کر ایسا اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تمہارے اونٹی بیٹھیں گے۔ تو آپ نے پرتھوی راج نے کہا کہ جاؤ ان سے معافی مانگو۔ جب وہ جو گستاخی آپ سے کیے تھے، آپ نے آپ کے پاس آ کر آپ سے معافی مانگے تو آپ نے مسکرا کر کہا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ آپ جب وہاں تک پہنچے آپ کے سپاہی راجا صاحب کے، تو وہاں اونٹ اٹھ چکے تھے۔ جب پھر اسی طریقے سے جب انا ساگر کی طرف، انا ساگر میں جب آپ کے ساتھ رہنے والے مرید جب وہاں پر بازو ایک جگہ پر جب رہنا شروع کرے تو وہاں پر ہمارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے، جو آپ کے ساتھ آنے والے تھے، آپ لوگوں نے پانی نہایا، اس کا پانی استعمال کیا اور وہاں پر گائے بھی کاٹے۔ تو وہاں وہ دور کے جو برہمن آدمی ہے، انہوں نے راجا کو کہا یہ ہم نہیں مانیں گے، ہم اعتراض کریں گے، ہم انہیں رہنے نہیں دیں گے۔ تو راجا کو کہہ کر وہ برہمن لوگ نے پورا ایک ساتھ ہو کر آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہ حملہ کرنے آیا اور یہ کہنے آئے کہ یہ تم انڈیا اجمیر بھی چھوڑ کے اس سرزمین کو چھوڑ کے واپس چلے جاؤ۔ جب آپ کو پتا چلا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ لوگ آ رہے ہیں آپ کو یہاں سے بے دخل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ جب وہ لوگ آئے، جب بدتمیزی سے پیش آئے تو آپ نے اس مچھی، اس سرزمین اجمیر کی انا ساگر کی طرف کی مچھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر ان کے چہروں پہ جب پھینکا، کوئی اندھے ہو گئے تو کوئی پاگل ہو گئے، باقی پہ کھا گئے۔ اس کے بعد جب وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر کی طرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوڑا، کسی روایت میں آیا جو کالا طریقے سے کاسا ہوتا ہے، آپ نے پانی کو حکم دیا، اے پانی واسطہ ہے تجھے اللہ کا، میں خواجہ معین الدین کہہ رہا ہوں، یہ پانی تو اس کاسے میں آ جا۔ اس انا ساگر کا سارا پانی اس کاسے میں آ گیا۔ جب یہ راجا کو بات چلی، لوگ پریشان ہو گئے، پانی بند ہو گیا۔ جب یہ راجا کو بات چلی تو راجا نے کہا، راجا کو وہاں سے پریشانی ہو گئی، آخر یہ شخصیت ہے کیا؟ جب راجا نے آپ کو کسی روایت میں آیا کہ لیٹر لکھ کے آپ کے سپاہیوں کو بھیج کر کہا معافی مانگ کے آپ کے لوگوں کو پانی لینے دیا جائے گا، آپ کی جو غرامت ہے پھر اس کو ریٹرن کر دو، آپ کے پانی لوٹا دو۔ پھر وہ پانی الحمدللہ لوٹ چکا تھا۔ جب راجا کو حیرت ہو گئی، آخر یہ کیا ہے، 4008 سال سے اس سرزمین پہ حکومت کر رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس عالم کا جادو کا کیا عالم تھا۔ جب آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھا، جب وہ پانی واپس کیا، راجا نے اس دور کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تو اس میں سے ایک نے کہا، اے پرتھوی راج، تیری والدہ، تیری ماں 12 سال پہلے کہہ چکی تھی یہاں پر ایک اللہ کا ولی آئے گا، تو اس سے نہ ٹکرا، اگر تو اس سے ٹکرائے گا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جب وہ راجا کو
کہا تھا تو راجا نے سنا. پھر اور ایک بدماش تھا, اس کا نام جیبال تھا. جیبال نے کہا ارے پتراج یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ فیک ہے, یہ نقلی ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, میں اس کو دیکھ لوں گا, تم میرے اوپر چھوڑ دو. جب راجا نے اس کی بات پر بھروسہ کر کر اس کے اوپر چھوڑ دیا تو آپ نے وہ راجا اس کے اوپر بھروسہ کر کر اب اپنے جادو کا نشہ شروع کیا. جب جیبال اپنی جادوگری پہ بیٹھا تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, آگے سنتے جائیے کرشمے. جب آپ نے معلوم ہوا آپ کو کہ آپ کے اوپر وہ جادو کرنے والا تھا, آپ نے اپنے مریدوں سے کہا ایک راؤنڈ سرکل ڈال کر آپ سب اس میں بیٹھ جاؤ, اس کے باہر کوئی مت جاؤ. جب آپ کے مریدوں نے اس میں بیٹھ چکے تھے, جب اس کے بعد جب جیبال نے اپنی جادو شروع کی تھی تو پہلے کیا سانپ اور بچھوؤں کو بھیجا, وہ بھی وہاں پر آگے رک گئے. آپ پکچرز میں دیکھتے ہوں گے یا سیریلز میں دیکھتے ہوں گے یا نیوزوں میں دیکھتے ہوں گے, ان کے لوگوں کی جو بتایا جاتا ہے انہوں یوں کرے تو آنکھ کے گولے نکلتے, یوں کرے تو آنکھ کے گولے, ان کے مطلب میں جو بتایا جاتا ہے. جیبال نے اس طریقے سے کیا. جیبال نے چکرے بھیجے, آگ کے چکرے ڈالا. وہ چکرے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو گھیر کر رکھا تھا سرکل, وہ سرکل کے سامنے آ کے جل چکے, ٹوٹ چکے تھے, مگر وہ سرکل میں جو بھی تھے اسے کسی کو کچھ نہیں ہوا. اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا اے میرے مرشدوں, اے میرے مریدوں, تم اس کے سرکل کے باہر مت جاؤ. پھر جب اس کی یہ جادو فیل ہو چکی تھی, پھر سے وہ جیبال نے کیا کہا, طوفانی ہوائیں, طوفانی بادلیں, سانپ اور بچھو آپ کے اوپر, وہاں پر سارے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے, آپ کے اوپر بچھو, سانپ, طریقے سے اس طریقے کو زمانے کی جادو آپ کے اوپر آزمائی گئی. وہ تمام جادو آپ کے سامنے اس سرکل کے آس آ کر ٹوٹ چکی تھی. جب آپ نے یہ سب کیا تو جیبال نے سمجھ گیا بابا اب میری باری آ گئی, یہ کوئی واقعی ہے, کوئی بڑا اللہ کا یہ کوئی الگ ہی آدمی دکھ رہا. بلکہ وہ جیبال نے ایک غالب بچھایا, غالب کی طرح میٹ بچھا کر آسمان میں چلے گئے. یہ سارے لوگ اس دور کے دیکھے, یہ کتابوں میں آج بھی موجود ہے. یہ کوئی دماغ کی بات نہیں ہے, یہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر لکھنے والے, یہ ہسٹری سے چلتے ہوئے آ رہا, الحمدللہ آج بھی موجود ہے. جب آپ کو معلوم ہوا وہ جیبال چادر, وہ جو غالب جو اڑنے والی اس پر بیٹھ کے بادلوں میں چھپ چکا تھا, آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ وہ اڑ چکا تھا. اور آپ کے مرشد, آپ کے مریدوں نے کہا غریب نواز کو اڑ چکا ہے, اب آپ اس کو بلائیے, اس کا انجام پورا کیجیے. تو غریب نواز نے مسکرا کر اپنی نالین پاک کو کہا, اپنے پیر کی چپل نالین پاک کو اتار کر حکم دیا جاؤ جیبال کو لے کر. وہ نالین پاک جب آسمانی بادلوں میں گئے, وہ چپلیں جیبال کو لے کر آئے, تو وہ جیبال آپ کے سامنے جھک کر اسلام قبول کیا. اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام بیابانی رکھا. اور آپ کو آخری بات بتاتے چلو کہ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حیات میں کسی کتاب میں آیا 90 لاکھ, 90 لاکھ, کسی کتاب میں آیا 95 لاکھ, 90 لاکھ آدمی کو مسلمان بنا چکے. اے مسلمانوں, آپ توجہ لو, وہ دور میں 90 لاکھ آدمی مسلمان بننا کیا معمولی بات ہے. 90 لاکھ, آج میں آپ کو ایک بول دوں گا, آپ کی 60-70 سال کی عمر میں آپ کتنے مسلمان بنائے. اس سرزمین پہ 10 سوال کرتے, تم وہ ہو تو وہ کر کے بتاؤ, تم یہ ہے تو وہ کر کے بتاؤ, تم وہ ہو تو یہ کر کے بتاؤ. آپ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے سرزمین ہندوستان اجمیر پہ 5000 کرشمے بتائے, 5000 کرشمے. اور آج بھی وہ کرشمے زندہ ہے. جب برٹش کی حکومت تھی تو لارڈ کرزوین کا انچارج تھا, جو 200 سال حکومت کی گئی برٹش کی. لارڈ کرزوین نے لندن میں جا کر کہا اس ہندوستان پر ایک مزار حکومت کرتی ہے, اس ہندوستان پر ایک مزار حکومت کرتی ہے, وہاں کسی کوئی ٹک نہیں سکتا. ان کے خلاف انہوں نے اپنی کتاب میں کہا. اور آپ کو آخری بات بتاتے چلو
आप आखिरी बार इस सरजमी हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत आई, उससे पहले ना हरा झंडा था ना मस्जिद थी। आज आप सारी दुनिया के हिंदुस्तान के कोने कोने में देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मस्जिद नहीं नजर आएगी, मगर वो अल्लाह के वली की मज़ार नजर आएगी, जिसके ऊपर झंडा रहेगा हरा झंडा, उस झंडे के ऊपर लिखा हुआ रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत सुकून से मेरी तकरीर सुनी। मैं काफ़ी वक्त ले चुका हूँ, मैं आपसे शुक्रिया अदा कर मैं आप यहाँ से आगे तकरीर मौलाना साहब की होने वाली है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।